السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے خیر نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی سعادت سے ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائیں، ہماری پریشانیوں کو، بیماریوں کو، ہماری ہر تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں حلال کمائی کمانے اور اسے کھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو 5 وقتہ نماز پڑھنے اور حضور کے بتائے ہوئے راستے اور سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جیسا کہ تھوڑی ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے، 3 ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں کہ ساس بہو کا رشتہ، بہو کو کس طریقے سے سسرال میں رہنا چاہیے اور بہو کے سنگات ساس سسر اور اس کے گھر والوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ایک مختصراً الفاظوں میں کہ شوہر کا مقام بیوی کے آگے کیا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں بیوی کو کرنی چاہیے اور کیا نہ ہی کرنا چاہیے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو بیوی کو ایک امپورٹنٹ بات، ایک اہم بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کو کبھی بھی اپنے شوہر کو ناراض نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی عورت کا خاوند اس سے ناراض رہتا ہے اور اسی حالت میں اس کی فوت ہو جاتی ہے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹ دوزخ میں جائے گی۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا خیال ہمیشہ رکھیں، اسے راضی رکھیں، خوش رکھیں، اس کی نافرمانی نہ کریں اور ایسے کام نہ کریں جس سے وہ چڑھتا ہو یا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر شوہر کسی کو ناپسند کرتا ہے، کسی کو وہ چڑھتا ہے، جس سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس کو اپنے گھر میں آنے بھی نہ دیں۔ ایسے احکام بھی جاری ہوئے ہیں، ایسے احکام بھی ہے۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ کبھی بھی شوہر کے خلاف جا کر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ زندگی چلانے کے لیے میاں بیوی کا کردار بہت اہم ہے، جیسے کہ پرانی مثال ہے کہ زندگی چلانے کے لیے میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں پہیوں کو برابر چلنا چاہیے۔ ایک بھی پہیہ اگر پھسل جاتا ہے یا نکل جاتا ہے تو زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جیسے جو قوانین عورت کے لیے بنائے گئے ہیں اسی طریقے سے شوہر کے لیے بھی ہے، مگر اس آج کا موضوع بیویوں پر ہے، تو اپنی بیویوں کو یہ تاکید کریں کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف نہ جائیں اور ان کا پورا جو بھی ان کا خیال رکھنا ہے شوہروں پر بھی ہے کہ پورا ان کا خیال رکھیں۔ بیویوں کو چاہیے کہ شوہر جس چیز کو نہیں چاہتا ہے، جس سے وہ منع کر رہا ہے، وہ چیز نہ کریں، خطائی نہ کریں، کیونکہ شوہر کی ناراضگی اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ 4 شخص جنت میں بلا اس کے چلے جائیں گے، جن میں سے ایک مقام عورت کا، بیوی کا بھی ہے۔ جس بیوی کی بھی خاوند اس سے خوش رہتا ہے، اس سے راضی رہتا ہے، ایسی عورت بلا کسی وضو کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور 3 شخص جو پہلا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کرے، ان کو خوش رکھے، اور دوسرا شخص وہ جو جس کے بچے زیادہ ہو، جس کی فیملی زیادہ ہو، جس کی آمدنی بالکل کم ہو، پھر بھی اس نے کبھی اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو حرام کمائی کا لقمہ نہیں کھلایا، ویسا شخص بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کی ہر بات کو بلا سوچے سمجھے مانے، جو جائز بات ہو۔ اگر بات کوئی غلط ہے شوہر کر رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے
اچھے انداز میں اس کو سمجھائیں، خوش اخلاقی سے رہیں، اس کا کہا مانیں، کیونکہ دیکھیے زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر پیسہ بہت ہو گیا تو آدمی کا سکون اڑ جاتا ہے، تو اللہ سے کبھی بھی سکون مانگے، صحت مانگے، نہ کہ پیسہ۔ پیسہ اتنا ہی کافی ہے جتنا زندگی چلانے کے لیے ضروری ہے۔ حد سے زیادہ پیسہ بھی دوسری طرف اپنا دماغ جاتا ہے، دوسری طرف رجحان جاتا ہے، تو پیسہ اتنا ہی ہو جتنا ہمیں زندگی چلانے کے لیے کافی ہے۔ اور عورت کو چاہیے کہ اپنا خاوند جس طریقے سے بھی جتنی کمائی کما کر لا کر دیتا ہے اس میں گھر چلانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کے خلاف جا کر اس کو طعنے کسیں، ان کی مثالیں دیں۔ دنیا میں آپ کتنا بھی کما لیں، اس کے اوپر ایک اسٹیپ کوئی اور ہوتا ہے۔ کوئی 100 روپے کماتا ہے تو اس کے اوپر کوئی 1000 کمانے والا دکھتا ہے، 1000 کمانے والے کو لاکھ کمانے والا۔ تو یہ لگا ہوا ہے زندگی میں، جب تک ہم مرتے نہیں، چلے جاتے نہیں دنیا سے، یہ سب چیزیں پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو ہر حال میں جتنا بھی ہمارا خاوند کما کر ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے، ہم اس میں خوش رہیں، اس کو اللہ کا تحفہ مانیں، اللہ کی نعمت مانیں، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جس کو جتنا کہاں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کہاں رکھنا ہے، بے شک وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ کے نصیب میں اللہ جتنا لکھا ہے آپ کو اتنا مل کے رہے گا، اسی میں گزارنے کی کوشش کریے، اور اپنی اولاد کو دین و اسلام کی باتیں سنائیں، اچھی اچھی باتیں سنائیں، اور ان کی زندگیوں کو بھی اسلام کی روشنی میں بالکل اجاگر ہونے اور بالکل اس میں چمکنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ان کو تعلیم دیں، ان کو بااخلاق بنائیں، کیونکہ ماں کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے اولاد کی پرورش میں۔ تو بہرحال ویڈیو کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ جس کسی بیوی کو بھی ہو، اس کا خاوند اس سے راضی ہو، اس سے خوش ہو، تو اس کو بلا وجہ، بلا کسی وضو کے جنت مل جائے گی۔ اگر وہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو، ناراض ہو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے شوہر سے بات کریے، اس کی کچھ باتیں اگر ناگزر ہو تو اسے برداشت کرنے کی عادت ڈالیے، برداشت کریے۔ اور جب خاوند غصے میں ہو تو آپ خاموش ہو جائیں، نہ کہ بڑ زبانی کریں، ٹھنڈے مزاج سے رہیں، ٹھنڈے مزاج سے اس کی باتوں کو سمجھیں۔ جب وہ سکون میں بغیر غصے کے ہو جائیں تو جب اس کو بات سمجھائیں کہ یہ آپ نے جو کہا تھا غلط تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے حساب سے، سنت کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات کہ ویڈیو کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، سنیے، کچھ باتیں معمولی سی ہے، کچھ اہم باتیں ہیں، تو ضرور ان باتوں کو دوسروں تک شیئر کریے برابر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نیکیوں سے سرفراز کرے گا۔ بہرحال اللہ ہم تمام کو خوش رہنے اور سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔